یقین جب اللہ کی ذات پر ہو پھر ڈر کیسا، جس نے اب تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، جو اتنا تم سے پیار کرتا ہے وہ بھلا تمہاری چاہت کو تم سے نہیں ملوا سکتا۔ یقین رکھو وہ ایسا معجزہ کرے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ بہت مہربان ہے۔ جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے، وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہ چھوڑے گا، وہ نواز کے ہی رہے گا۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بصیرہ بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری اس کی کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارے رب کا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ جب تہجد کے سجدوں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ لینا اب تمہاری کوئی چیز ادھوری نہیں رہنے والی، وہ جلد ہی تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تو واقف ہے تمہاری چاہتوں سے اور تمہاری دعاؤں سے، اسے تو تمہاری دعاؤں کو پورا ہی کرنا ہے، وہ تو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے آزمائش بھیج کر، پھر تمہاری چاہتیں سن لی جائیں گی اور دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اور جب تم دنیا سے امید چھوڑ کر اللہ کے معجزے کا انتظار کرتے ہو، پھر اللہ وہ معجزہ کر کے دنیا کو حیران اور تمہیں خوش کر دیتے ہیں۔ اور جب تہجد میں مانگنے کی لگن دل سے لگ جائے، پھر اس چیز کے نہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی، وہ مل کر ہی رہتی ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے، اور دعائیں تو ایسے معجزوں تک تمہیں لے آئیں گی، جو چیز تمہارے بس سے باہر بھی ہو گئی ہو وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں بس قبولیت پر یقین رکھنا ہے، پھر اللہ کب اور کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تم جانتے ہو تمہارے صبر کا صلہ کیسے تم تک پہنچایا جائے گا۔ جب بھی تم کوئی چیز سوچو گے اللہ اسے پورا کر دے گا۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہوتی ہیں جو تمہارے مقدر نے تم سے دور کر دیا ہے، جن کے ملنے کی امید تم کب کے چھوڑ چکے ہو۔ کیا پتا تمہاری دعائیں ہی اسے تم تک لے آئیں، اور ایسا بالکل ممکن ہے۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی، تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ دینے میں تھوڑی دیر ضرور کرتا ہے، مگر دیتا وہی ہے جسے تم نے رو رو کر دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے۔ وہ تمہاری چاہت تم سے دور ضرور کرتا ہے، مگر تمہاری آزمائش کے بعد تمہیں اسی منزل پر پہنچا دیتا ہے جہاں تم جانا چاہتے تھے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری دعائیں بھی سنے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں تو ایک ہی پل میں معجزہ کرنا ہے، تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ جب تمہاری دعا قبول نہ ہونے کے وسوسے بڑھ جاتے ہیں نا، تو اللہ کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہارے وسوسے دور کر دیتا ہے۔ سنو اللہ کی مدد آنے ہی والی ہے، جو تم نے چاہا ہے اسے پانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سنو، تمہیں وہ سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑگڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعائیں، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ اللہ معجزے کرتے ہیں اور غم خوشی میں بدل جاتے ہیں۔ یاد رکھو وہ تمہارا بھی رب ہے، وہ تمہارے لیے بھی معجزات کر سکتا ہے۔ جب اللہ تمہارے دل میں رہتا ہے تو تمہاری دلی خواہش بھی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ سے جب امیدیں لگی ہوتی ہیں تب وہ تمہارا یقین دیکھ کر تمہاری دعا قبول کر لیتا ہے۔ تم بس صبر کر کے اللہ کو راضی کر لینا، پھر وہ تمہاری چاہتوں پر بھی راضی ہو جائے گا۔ تہجد میں بہائے گئے آنسو بے معنی نہیں ہوتے، یہ آنسو تو قبولیت کی نشانی ہوا کرتے ہیں۔ جب اللہ نماز تہجد کی توفیق دیتا ہے
تو وہ تمہاری ہر دعا قبول کرنا چاہتا ہے۔ جو اللہ کو منانے بار بار اس کے قریب جاتا ہے، اللہ اسی کو اسی کی چاہتوں کے قریب کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تمہارے غم ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور تمہاری چاہتیں ہمیشہ کے لیے تمہیں نواز دے گا۔ ابھی تو تم دیکھو گے اپنی ہی چاہت کو کہ اللہ کیسے تمہاری مرضی کو ہی تمہارے مقدر کا حصہ بناتا ہے۔